ہمارے آقا کی تعلیم ہے، ہمارے مولا کی تعلیم ہے۔ مسلمانوں، اگر تمہارے ساتھ بھی کہیں ظلم ہو جائے، زیادتی ہو جائے، تو ظلم و زیادتی کا بدلہ نہ لیا کرو، ظلم و زیادتی کے مقابلے میں ظلم و زیادتی پر نہ اتر جایا کرو، معاف کرنا سیکھو، اپنے بھائیوں کو معاف کرو، اپنی بیویوں کو معاف کرو، اپنے بچوں کو معاف کرو، اپنے پڑوسیوں کو معاف کرو، اپنے شہریوں کو معاف کرو، اپنے ملکیوں کو معاف کرو، درگزر کرو، معافی کی عادت ڈال لو، درگزر کی عادت ڈال لو، گردوں کو اٹھانا سیوا بنا لو، پردوں کو سنبھالنا عادت بنا لو، لوگوں کو ہنسانا اپنی سیرت بنا لو، اپنے نبی کی سیرت کو اپنا لو۔ اللہ کی قسم، بڑا سے بڑا ظالم اپنا ہتھیار آج بھی تمہارے قدموں پر ڈال سکتا ہے۔ خواجہ خواجگان شہنشاہ ہندوستان آئے، تلوار لے کر نہیں، ہتھیار لے کر نہیں، اپنے نبی کے اخلاق کے ہتھیار لے کر آئے۔ نبی کے اخلاق، نبی کی سیرت، نبی کے کردار کی بنیاد پر تنہا غریب نواز نے 90 کروڑ غیر مسلموں کو مسلمان بنا۔ آج تو الحمدللہ ہم کروڑوں میں، اس کے بعد بھی ہم پر اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، تو درگزر، معافی، اور سب سے بڑی بات اپنے نبی کی سیرت، اپنے نبی کا اخلاق اپنا لو۔ جب بولو سچ بولو، جب کھاؤ حلال کھاؤ، جب وعدہ کر لو تو اس کو مکمل کرو، جب بچہ چھوٹا ملے تو اس کو شفقت دو، پیار دو، بڑا ملے ادب کرو، احترام کرو، کوئی بھی کہے آپ سے بڑا مل جائے اس کو بڑا بھائی سمجھو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، سب کے ساتھ خاندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ، تعلیمات کو عام کرو، بیواؤں کا خیال رکھو، تعلیمات پر دھیان دو، اپنے بچوں کو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیمات سے آراستہ کرو۔ ہمارے نبی آئے تو رحمت لے کے آئے، برکت لے کے آئے، اخلاقیات لے کر آئے، اچھی تعلیمات لے کر آئے، تمہاری زندگی سنوارنے کے اصول اور ضابطے اور قاعدے اور قانون لے کر آئے۔ حضرات، ہمارا نبی کون جو سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا نبی کون جو سب سے اولیٰ ہے، ہمارا نبی کون جو سب سے بالا ہے، ہمارا نبی کون جو نبیوں کا نبی ہے، ہمارا نبی کون جو رسولوں کا رسول ہے، ہمارا نبی کون جو پیغمبروں کا پیغمبر ہے، ہمارا نبی کون اللہ نے اپنے نور سے جس کے نور کو پیدا فرمایا وہ ہے ہمارا نبی، آدم کی پیشانی پر جس کے نور کو رکھا وہ ہے ہمارا نبی، سب سے پہلے جس کو اللہ نے جس کے نور کو پیدا فرمایا وہ ہے ہمارا نبی، سب سے آخری میں نبیوں کا خاتم بنا کر جس کو بھیجا وہ ہے ہمارا نبی، اور جس کے آنے پر آسمان کے تاروں کو آمنہ کے گھر کے نیچے کر دیا وہ ہے ہمارا نبی، جس کے آنے پر کعبہ جھومنے لگا وہ ہے ہمارا نبی، جس کے آنے پر کعبہ کا بت سجدے میں گر گیا وہ ہے ہمارا نبی، ارے جو آتے ہی سجدہ ریز ہوا اور ربی حملی امتی کی دعائیں کرنے لگا وہ ہے ہمارا نبی، ارے جو معراج پر گیا تو 70,000 مرتبہ اللہ نے کہا محبوب مانگو، محبوب مانگو، تو 70,000 مرتبہ میرے نبی نے ایک ہی دعا مانگی، ربی حملی امتی، ربی حملی امتی، وہ ہے ہمارا نبی، ارے جو تنا فتح اللہ کعبہ قوسین اور ادنیٰ سے مقام سے گزر گیا وہ ہے ہمارا نبی، جو جابر کے مردے بچے کو آواز دیتا ہے تو جابر کا مردہ بچہ اٹھ کر لبیک ساکائے کیا رسول اللہ کہتا ہے وہ ہے ہمارا نبی، جو راستے میں نکل جاتا ہے تو پیڑ سلام کرتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں، شجر سلام کرتے ہیں، حجر سلام کرتے ہیں، وہ ہے ہمارا نبی، جب پیاسے صحابی آتے ہیں تو حضور اپنی انگلیوں کے پوروں سے چشمے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، وہ ہے ہمارا نبی، ارے جاؤ مردے میں جان ڈال دیتا ہے وہ ہے ہمارا نبی، جو ہاتھ پر انگلیاں گھماتا ہے تو جدھر جدھر ہاتھ میں انگلیاں گھومتی ہے ادھر ادھر آسمان کا چاند لہراتا ہے، چاند آنا جانا کرتا ہے وہ ہے ہمارا نبی، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتا ہے وہ ہے ہمارا نبی، جو بے گناہوں کو درجات بلند کر دیتا دبا دیتا ہے وہ ہے ہمارا نبی، جو گنہگاروں کو اپنے دامن سے جوڑ کے جنت تک لے جاتا ہے وہ ہے ہمارا نبی۔ میدان محشر میں آدم کہے جاؤ دوسری طرف، موسیٰ کہے جاؤ دوسری طرف، عیسیٰ کہے جاؤ دوسری طرف، تمام نبی کہے جاؤ دوسری طرف، اور جہاں
کہے آنا وہ ہے ہمارا نبی سب سے اولا وہ اعلیٰ سب سے اعلیٰ وہ اولا سب سے اعلیٰ وہ اولا سب سے بالا وہ اولا اور سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا اور سارے سچوں میں سچا سمجھیے جسے ہے اس سچے سے سچا اور اعلیٰ حضرت کے خیال میں آیا تصور میں آیا فکر میں آئی بات کہ میں تمام نبیوں سے ادباً احتراماً سلیقے سے پوچھوں اے انبیاء کرام کی جماعت اے رسولان اعظام کی جماعت اے پیغمبران اسلام کی جماعت کروں انبیاء سے عرض کیوں مالکو کروں انبیاء سے عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی حضرت فرماتے میرے خیال میں آیا کہ میں تمام نبیوں سے پوچھوں اے آدم صفی اللہ موسیٰ کلیم اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل صفی اللہ اے عیسیٰ روح اللہ اے تمام انبیاء کرام اے رسولان اعظام اے پیغمبران اسلام کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی اے انبیاء کرام جو ہمارا نبی ہے کیا وہ تمہارا بھی نبی اعلیٰ حضرت کے خیال میں آیا اور اس دنیا میں تو روبرو سوال کرنا انبیاء سے ممکن نہیں مگر اعلیٰ حضرت فرماتے میں ایسا سوال اگر بھی دوں تو اس کا جواب جو موسیٰ کلیم اللہ دیں گے آدم صفی اللہ دیں گے نوح نبی اللہ دیں گے ابراہیم خلیل اللہ دیں گے اسماعیل خلیل اللہ دیں گے عیسیٰ روح اللہ دیں گے اس سوال کا جواب جو انبیاء کی جماعت سے آئے گا جو رسولوں کی گروہ سے آئے گا جو پیغمبران اسلام کی جماعت سے آئے گا مجھ کو معلوم ہے میں نے عرض کیا حضور اعلیٰ حضرت کیا آپ کو معلوم ہے جواب کیا ہوگا تو کہا جواب یہ ہوگا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ارے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی سب کا نبی ہمارا نبی ویسے ہی سب کا نبی ہمارا نبی سیرت میں لاجواب کردار میں لاجواب اخلاق میں لاجواب زندگی میں لاجواب بندگی میں لاجواب حسب میں لاجواب نسب میں لاجواب میرے حضور کا نور جس پیشانی میں منتقل ہوا وہ پیشانی لاجواب میرے حضور کا خاندان لاجواب میرے حضور کا حسب لاجواب فرق نہیں ہے کہ میں تفصیل سے حضور کے خاندان پر روشنی ڈالوں بس شجرہ نسب سنا دو 2 منٹ اور بات ختم اور پھر میرے باپ حضرت علامہ مولانا مخدوم ملت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا قاری مقری ادیب خطیب الشاہ خواجہ جعفر العابدین صاحب قبلہ شاندار جاندار تاریخی خطاب بیان اور طلب ہمارے نبی کا خاندان نسب شجرہ آدم ہے آدم کے بیٹے شیش ہے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے قینان کے بیٹے مہلائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے متوشع کے بیٹے لمک نام کے بیٹے نوح کے بیٹے شام کے بیٹے زلحاد کے بیٹے صالح کے بیٹے عابد کے بیٹے داتا کے بیٹے روا کے بیٹے شاکر کے بیٹے ناخور کے بیٹے دارو کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل صفی اللہ کے بیٹے قیصر کے بیٹے عوام کے بیٹے حمد کے بیٹے ثابت کے بیٹے سلمان کے بیٹے عیسیٰ کے بیٹے یسا کے بیٹے عوام کے بیٹے عوام کے بیٹے عدنان کے بیٹے محمد کے بیٹے نزار کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس کے بیٹے مدرکہ کے بیٹے خزیمہ کے بیٹے کنانہ کے بیٹے نظر کے بیٹے مالک کے بیٹے فاروق کے بیٹے غالب کے بیٹے لوئی کے بیٹے قصی کے بیٹے برہ کے بیٹے عبد کے بیٹے ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ حضور کا جس وصف کو حضور کے جس وصف کو بیان کیجئے وہی وصف لاجواب اس کا کوئی جواب نہیں وہ آخری صحابی کیا نام تھا بول گئے ابو طفیل
ایسے ہی کہا کہ میں حضور کا آخری صحابی ہوں. سارے صحابہ چلے گئے, سارے حجاج چلے گئے. ذرا سوچو کہ سامنے کعبہ ہے, صحن کعبہ ہے اور حج کا دن چل رہا ہے. جب سارے لوگ چلے گئے تو لوگوں نے معلوم ہے کیا, نماز کا مسئلہ نہیں پوچھا, روزے کا مسئلہ نہیں پوچھا, حج چل رہا تھا حج کا مسئلہ بھی نہیں پوچھا, مقام ابراہیم کیا ہے وہ بھی نہیں پوچھا, حدیم کعبہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا, صفا اور مروہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا, حج کے کسی رکن کے بارے میں بھی نہیں پوچھا. تمام لوگوں نے ایک بات پوچھی کہ ابو طفیل آپ حضور کے آخری صحابی ہو, لنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے ابو طفیل بس ہمارے لیے حضور کا نقشہ کھینچ, حضور کا حلیہ شریف بتا دو, حضور کیسے تھے یہ بتا دو. اگر یہی بتاؤں تو میری 3 گھنٹے کی تقریر ہوتی. حضور کے حلیے 3 گھنٹہ ہے آپ لوگ کے پاس؟ 3 گھنٹہ نہیں ہے تو 3 لفظوں میں صرف حضور کا حلیہ سنو. 3 لفظ, یہ حدیث بھی ہے, حضرت ابو طفیل نے بیان بھی کیا ہے, یاد کر لو. ابو طفیل نے یہاں پر صرف 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا ہے. یاد کرو گے, یاد کرو گے, وہ 3 لفظ بیان کر دوں کہ 3 لفظوں کے میں جو حضور ابو طفیل نے رحمت عالم کا حلیہ بیان کیا, فرمایا کانا ابیضا. کیا پہلا لفظ کیا, ابیضا, زور سے بولو, یاد بھی رکھنا ہے. کیا فرمایا ابو طفیل نے؟ دوسرا لفظ ملیحن, کیا بولو, مقصدا. تیسرا, پہلا لفظ ابیضا, بس کچھ نہیں, ابیضا, زور سے بولو, ابیضا, کیا ابیضا, دوسرا لفظ ملیحن, ملیحن, بولو ملیحن, تیسرا لفظ مقصدا. یاد آئے گا 3 لفظ, ابیضا, ملیحن, مقصدا. ابو طفیل فرماتے ہمارے حضور ابیضا, سفید چمکدار, ملیحن, حسن ملیح رکھتے تھے, مقصدا, اور حضور کا ایک ایک انگ, آنکھ, ناک, کان, پاؤں, زلفیں, دندان, دہن, دست, پیر, سینہ, سب جو ہے اعتدال میں. 3 لفظ, ابیضا, چمکدار, حسین, ملیحن, حسن ملیح, اب مقصدا, ایک ایک عضو, ایک ایک انگ بالکل معتدل, اعتدال پر. یہ 3 لفظ کو لیتے جاؤ جو رحمت عالم کے نقشہ اور حلیہ کو حضرت ابو طفیل نے کھینچا. ابیضا, ملیحن, مقصدا. زلف دیکھی ہے, نظروں نے دیکھ ہٹا دیکھی ہے, زلف دیکھی ہے, نظروں نے دیکھ ہٹا دیکھی ہے, اور لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے. سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آقا نعمت دریائے رحمت پیکر علم و حکمت ماہی فی الافاقی کفر و ضلالت رفیع الدرجات حل المشکلات جواب السوالات علم الحوالات سید المفسرین استاذ المحدثین امام المعظم المفسرین شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین قائد فوج اسلام دافع جیوش اسلام تاجدار اہل سنت امام اہل سنت العالم الکامل العاشق الحافظ القاری الادیب الخطیب الطبیب النقیب الحکیم الشاعر فی الافاق فی الافاق باللہ حضرت علامہ مولانا مفتی مفسر محقق محدث الامام الشیخ القطب الغوث الخواجہ الامام امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں بس بس خام نبائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, ارشاد حکمہ ناطق تھا, نچار اسراف با جانا بدعا دادے وحاصل شد فرار وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم.